فرمانے کے لیے حضرت حافظ قاری محمد اطہر نوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ آپ کو یہ 4 مصرع پورا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے وہ خود ملاحظہ فرمائے کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی چلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی شرک کی کھیتی چلے گی نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، آواز میں نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، خوددار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چلتے جس نے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، حب صحابہ زندہ باد، حب صحابہ زندہ باد، حب صحابہ زندہ باد، حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، بغض صحابہ زندہ باد، حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر جلوہ بار حافظ و قاری محمد فرقان صاحب، حافظ و قاری محمد سراج صاحب، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا، ہم سب کے آقا، تمام سنیوں کے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، ماہ صفر المجفر کی جو تاریخ ہے اپنے دامن میں دو بزرگوں کی نسبت رکھتی ہے. اپنے دامن میں دو بزرگوں کی نسبت رکھتی ہے. ایک نسبت تو نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ایک نسبت جو ہے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم لوگ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس کے بھی دل میں نبی اور صحابہ، اولیاء کرام، اہل بیت، یعنی جس کے بھی دل میں نبی کی اور نبی سے رشتہ رکھنے والوں کی محبت موجود ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس شخص سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اس شخص سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور حقیقت میں سچا سنی وہی ہے. حقیقت میں سچا سنی وہی ہے جو نبی سے بھی محبت رکھے اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت رکھے اور نبی کے در والوں سے بھی محبت رکھے. جو نبی کے در والوں سے بھی محبت رکھے. یہ میرے مسلمان بھائیوں اہل سنت کی پہچان ہے، اور جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے وہی سچا سنی ہے. اب آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی داڑھی رکھتے ہوئے دیکھ لیا یا ٹوپی لگائے ہوئے دیکھ لیا، اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، ہر ٹوپی لگانے والا، ہر داڑھی رکھنے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سنی ہو، بلکہ حقیقت میں سنی وہی ہے جس کے دل میں نبی کی بھی محبت ہے اور آل نبی کی بھی محبت ہے اور در نبی پر رہنے والے اصحاب نبی کی بھی محبت ہے. وہی حقیقت میں سنی مسلمان ہے. اور میرا اپنا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں جو بھی شخص اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے کرتا ہے وہ سچا سنی مسلمان نہیں ہے. جو بھی شخص 14ویں صدی میں میرے آقا اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کے امام ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو شخص اس کو سچا مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہی حقیقت میں سنی مسلمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایک پیمانہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اگر کسی کو پرکھنا ہو تو اس پیمانے میں آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں سنی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں، میں نے بیان کیا کہ فرق کی تاریخ جو ہے ایک نسبت یہ بھی رکھتی ہے کہ مجدد الفسانی کا اسی تاریخ میں انتقال ہوا، وصال ہوا. یہ مجدد الفسانی ہے کون؟ میں مختصر میں چند الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ مجدد الفسانی اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور انہوں نے اس وقت دین کی خدمت کی ہے جب اکبر بادشاہ دین اسلام میں انٹرفیئر کرنا چاہتا تھا اور دین اسلام کے بجائے دین الہی چلانا چاہتا تھا، تو اس وقت اگر کسی نے کھڑے ہو کر اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا ہے تو اس شخصیت کا نام جو ہے مجدد الفسانی ہے، اس شخصیت کا نام مجدد الفسانی ہے۔ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ہی مصیبتوں کا آپ نے سامنا کیا، پھر بھی آپ نے دین اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج اسلام ہم تک صاف ستھرا پہنچ گیا ہے، یہ مجدد الفسانی کی بدولت ہم اور آپ تک پہنچا ہے، ورنہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ دین اسلام کو مٹا کر دین الہی چلانا چاہتا تھا، مگر مجدد الفسانی نے اپنے خون کو بھی بہایا اور اپنے پسینے کو بھی بہایا اور دین اسلام کی حفاظت کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 28 صفر کی جو تاریخ ہے وہ مجدد الفسانی سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دوسری نسبت جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یعنی 28 صفر المظفر کی جو تاریخ ہے وہ دوسری نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسن پہلے کون ہیں یہ آپ سمجھ لیں۔ حضرت امام حسن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے دولت گدے پر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان دی۔ حضرت امام حسن کے کان میں میرے آقا نے اذان دی۔ اب یہاں پر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، صرف 2 بچے ایسے ہیں، میرے علم کے مطابق صرف 2 بچے ایسے ہیں جن کے کانوں میں میرے آقا نے خود اذان دی ہے، جن کے کانوں میں میرے آقا نے خود اذان دی ہے۔ وہ ایک تو حضرت امام حسن ہے اور دوسرے حضرت امام حسین ہے۔ اب جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان دی، اور 7ویں دن جو ہے میرے آقا نے خود اپنے بیٹے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا، اور حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ آنے والے دنیا میں جو آئے ہیں، جو تمہارے آنگن میں جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں اب غور کرو، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے محبوب، علی سے کہہ دو اس آنے والے بچے کا نام جو ہے وہ حرب نہیں ہوگا، بلکہ
اس بچے کا نام جو ہے حسن ہوگا۔ یعنی حسن نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے حسن نام بھیجا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، لفظ حسن جو ہے یعنی نام حسن اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت حسن کا نام جو ہے وہ جنت میں موجود تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ جنت میں موجود تھا۔ اب آپ پیچھے چل کے دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی روئے زمین پر تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی روئے زمین پر تشریف لائے نہیں ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام میرے آقا کے نام سے، میرے آقا کے نام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی تمام انبیاء اکرام جو ہے میرے آقا کے ناموں سے واقف ہیں اور اپنی امتوں کے درمیان جو ہے میرے آقا کا نام لے لے کر اپنی امتیوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام جنت میں پہلے سے موجود تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھ دیا تھا۔ اب دیکھو نسبت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے محبوب کا نام جنت کے اندر سجایا، انبیاء اکرام کے لبوں پر سجایا، انبیاء اکرام کی زبانوں پر سجایا، وہی پر آپ کے نواسے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا، جنت کے اندر سجایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر تشریف لے آئے، میرے آقا نے عقیقہ کیا، اور عقیقہ کرنے کے بعد جو آپ کے سر میں بال تھا اس بال کو بھی اتروایا گیا، اس بال کو بھی اتروایا گیا، اور اتروانے کے بعد بال کے وزن کے مطابق، یعنی جو بال تھے اور اس کی جتنی وزن بن رہی تھی اس وزن کے مطابق میرے آقا نے چاندی جو ہے صدقہ کیا، میرے آقا نے چاندی صدقہ کیا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ کان میں اذان دینا سنت ہے، معلوم کیا ہوا؟ اذان دینا کان میں سنت ہے، اور آج مسلمان اس سے بہت ہی بے خبر ہوتے چلے جا رہے۔ بارہا میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ پیدائش کے 2-3 دن گزر جاتے ہیں مگر بچوں کے کان میں لوگ اذان نہیں دلواتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہی آ کر اذان دے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اذان دینا جانتے ہیں تو آپ بھی کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھو کہ جب بھی آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو، اگر عالم دین نہیں ملتا ہے تو اس کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود ہی داہنے کان میں اذان دے دو اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہہ دو، بائیں کان میں تکبیر جس کو کہتے ہیں تکبیر کہہ دو، تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نے اس میں تاخیر کی، یعنی اذان دلانے میں اگر آپ نے تاخیر کی، تو میرے آقا سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں اذان دینے میں لوگ تاخیر کرتے ہیں اس کو مرگی کی بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس کو مرگی کی بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے اس کام کو فوراً انجام دیا کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہو گئی، اب دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے اس نواسے سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے، اپنے اس نواسے سے بہت ہی محبت آپ کیا کرتے تھے۔ کبھی حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت امام حسن جب میرے آقا نماز ادا کرتے اور سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسن آپ کے پیٹھ پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسن سے میرے آقا کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب میرے آقا نماز ادا کیا کرتے تھے اور حضرت امام حسن آ جاتے تھے اور حضرت امام حسن آپ کے دونوں پیروں کے بیچ سے گزرنا چاہتے تھے تو میرے آقا اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیا کرتے تھے تاکہ امام حسن جو ہے آرام سے دونوں پیروں کے درمیان سے گزر جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا تو اس وقت حضرت امام حسن کی عمر جو ہے 7 سال کچھ ماہ تھی، 7 سال کچھ ماہ تھی، یعنی ابھی آپ بہت چھوٹے تھے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے بچپن میں ہی اپنے آقا سے، اپنے نانا سے سن کر 13 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے، 13 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا، آپ بچپن میں بھی بہت ہی ذہین تھے اور میرے آقا جو فرمایا کرتے تھے اس کو اپنے دماغ میں نقش کر لیا کرتے تھے، اپنے دماغ میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا اور حضرت امام حسن جو ہے بڑے ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیرا تھا، معلوم ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے۔ معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، جو آج صحابہ کو اور اہل بیت کو الگ کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جب آپ سیرت امام حسن کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو کر چلی آئے گی کہ حضرت امام حسن جو ہے وہ صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے اور صحابہ جو ہے حضرت امام حسن سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ آپ ہوئے تو آپ نے مدینے سے دارالحکومت بدل کر لا کے کوفہ میں کر لیا، یعنی آپ مدینہ سے کوفہ چلے آئے تو آپ ہی کے ساتھ حضرت امام حسن بھی آئے، اور کوفہ ہی کے اندر جب کوفیوں نے غداری کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، کوفیوں نے 40,000 کوفیوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت امام حسن کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کی شہادت ہو چکی ہے، ایک چیز میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت کی حدیثوں کی کتابوں میں حضرت علی سے بہت ہی کم روایت ملتی ہے، حضرت علی سے
بہت ہی کم روایت ملتی ہے۔ نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے باطل مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کی کتابوں میں اتنا زیادہ ذکر جو ہے اہل بیت کا یا حضرت علی کا نہیں ملے گا، یا حضرت علی سے روایت اتنی زیادہ نہیں ملے گی جتنی زیادہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں حضرت علی سے روایت موجود ہے۔ معلوم ہے کتنی روایتیں موجود ہیں؟ 25,000 سے زیادہ روایتیں حضرت علی سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، 25,000 سے زیادہ۔ اور اہل بیت کی فضیلت میں یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی فضیلت میں 5,000 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ 5,000 سے زیادہ حدیثیں جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اہل کوفہ نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ ایسا وقت تھا، میری اس بات کو بہت غور سے سننا، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسائل کا حل مل جائے گا۔ جب حضرت امام حسن کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی، اہل کوفہ نے بیعت کی، وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر منافق بھی مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اس لیے اسلامی لبادہ اوڑھ کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے اور مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دے، اور ایسی افواہیں ان منافقوں نے اڑائی کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ان منافقوں کی ہی وجہ سے ہوئی، اور حضرت علی کی جو شہادت ہوئی ان منافقوں کے اختلاف پیدا کرنے کی ہی وجہ سے ہوئی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، مسند خلافت پر حضرت امام حسن جلوہ گر ہے۔ مسند خلافت پر حضرت امام حسن جلوہ گر ہے۔ اور اب آپ حدیث پاک کو اٹھا کر دیکھو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہے وہ 30 سال کا ہوگا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ وہ 30 سال کا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک اور ملتی ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر منبر پر میرے آقا جلوہ گر ہے، اور میرے آقا کے پہلو میں حضرت امام حسن بھی موجود ہے۔ اب میرے آقا اپنے غلاموں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کے درمیان میرے آقا کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی نواسے رسول کو دیکھتے ہیں، اپنے لاڈلے کو دیکھتے
دیکھتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سن لو، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے، یعنی سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بدولت، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں، دو گروپ میں صلح فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک میرے آقا نے اپنے زمانے میں یہ غیب کی خبر دے دی تھی، غیب کی خبر میرے آقا نے اپنے زمانے میں دے دی تھی۔ اب دیکھو، جب حضرت امام حسن مسند خلافت پر بیٹھے اور اہل کوفہ نے آپ کی بیعت کر لی، آپ نے 6 مہینے جو ہے، آپ نے 6 مہینے خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، اور مسلمانوں کے اندر منافقوں کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑا اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، نواز رسول کو دیکھو کہ نواز رسول پر اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اپنے نانا کے قول کو کس طریقے سے پورا کیا۔ اپنے نانا یعنی جو میرے آقا نے مسجد نبوی کے منبر سے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو گروپوں کے اندر صلح کرائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر تو مسلمانوں کے اندر سخت اختلاف ہو چکا ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں اب مسلمانوں کو ملانے کے لیے میرے آقا امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کوفہ سے چل کر، جب حضرت امیر معاویہ ملک شام سے چل کر کوفہ آئے، تو میرے آقا امام حسن نے کہا کہ اے امیر معاویہ صلح کر لیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہاں صلح کر لیا جائے تاکہ مسلمان آپس میں لڑے نہیں، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا خون نہ بہائے، تو میرے مسلمان بھائیوں امام حسن نے کہا کہ میں صلح اس شرط پر کروں گا، یعنی میری کچھ شرطیں ہیں، میں شرط کے ساتھ آپ سے صلح کروں گا۔ اب دیکھو حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت امام حسن کی کتنی محبت ہے، حضرت امام حسن کی کتنی محبت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں حضرت امیر معاویہ نے کوڑا کاغذ دے دیا حضرت امام حسن کو، اور کہا کہ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں شرط میں آپ لکھ دیں، ہر شرط جو ہے مجھ کو منظور ہے، ہر شرط مجھ کو منظور ہے، یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسن نے 3 شرطیں اس کاغذ پر لکھی۔ پہلی شرط تو میرے آقا امام حسن نے یہ لکھا کہ جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہیں گے تب تک وہ خلیفۃ المسلمین رہیں گے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، یعنی میں خلیفۃ المسلمین بنوں گا۔ آپ نے یہ پہلی شرط اس میں لکھی۔ اب دوسری شرط جو میرے آقا امام حسن نے لکھی، وہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ٹیکس لیا جاتا تھا ملک عراق، مدینہ منورہ اور حجاز کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، ان سے حضرت امیر معاویہ کے حضرت علی کے زمانے میں جتنا ٹیکس لیا جاتا تھا وہی ٹیکس لیا جائے گا، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے تیسری شرط یہ لکھی کہ حضرت امام حسن کے ذمہ جتنا بھی قرض ہے وہ قرض جو ہے حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے،
وہ قرض حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے۔ حضرت امام علی مقام نے ان 3 شرطوں پر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر ذرہ برابر بھی فسق ہوتا تو کبھی بھی نواسے رسول حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے سامنے مارکے کربلا موجود ہے۔ اگر یزید کے اندر فسق موجود تھا تو حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کیسے یہ گوارا کر لیتے کہ کسی فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، کسی فاسق کے ہاتھ میں، کسی فسق کرنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے؟ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ جس سے امام حسن نے محبت کی ہے، جس کے ہاتھ میں حضرت امام حسن نے ہاتھ دیا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے، اور جس سے حضرت امام حسین نے بغاوت کی ہے ہم اس کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھیں گے، ہم اس کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی تو ہم بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین نے یزید سے بغاوت کی تو ہم بھی یزید سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال جو ہے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم جو ہے وظیفہ بھیجا کرتے تھے، 1,00,000 درہم وظیفہ بھیجتے تھے، اور اوپر سے جو ہے طائف یعنی تحفہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور ہر وظیفے کو جو ہے حضرت امام حسن نے قبول کیا، اور ہر تحفے کو جو ہے حضرت امام حسن نے قبول کیا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کیونکہ ہم اور آپ دین کو اتنا زیادہ نہیں جانتے جتنا زیادہ حضرت امام حسن جانتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھ کو بھی دین کے آغوش میں کھولا تھا، اور پرورش بھی آپ نے دین کے دامن میں پائی ہے، تو حضرت امام حسن سے زیادہ کوئی بھی دین کو نہیں جانتا تھا۔ ہم اور آپ کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، کیونکہ جب حضرت امام حسن نے صلح کر کے ہم اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ حضرت امیر معاویہ سچے پکے مسلمان ہیں، بے شک اور اس بات کی ضمانت میرے آقا نے بھی دی تھی۔ میرے آقا نے مسجد نبوی سے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ بھی سچے پکے مسلمان ہے، اور حضرت امام حسن بھی سچے پکے مسلمان ہے، اس لیے ہم دونوں بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب 6 مہینے کچھ دن حضرت امام حسن نے باغڈور کو سنبھالا، اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، آپ کوفہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے، اور وہیں پر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سے دشمنی رکھنے والے آپ کو زہر دینا شروع کر دیتے ہیں،
آپ کو زہر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو زہر جو ہے کھجور کے اندر دیا گیا، کبھی اور چیزوں میں زہر رکھ کر دیا گیا، یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے آپ کو 5 مرتبہ جو ہے زہر دیا گیا۔ اور جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ کی طبیعت بگڑتی، آپ اپنے نانا جان کے روضے انور پر تشریف لے جاتے اور اپنے نانا کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیتا۔ ہر مرتبہ یہی آپ کرتے۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ اپنے نانا کے دربار میں گئے، دوسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ اپنے نانا کے دربار میں گئے، تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ اپنے نانا کے دربار میں گئے، جب چوتھی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ اپنے نانا کے دربار میں گئے، جب 5ویں مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تب بھی آپ اپنے نانا کے دربار میں گئے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب 6ٹھی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا ہے تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ہیرے کو کوٹ کر، یعنی بالکل مہین کر کے ہیروں کو پانی کے اندر، یعنی آپ جس مشکیزے سے پانی پیا کرتے تھے اس مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اس مشکیزے میں اس ہیرے کو ڈال دیا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو ہیرا شیشے کو بھی کاٹ سکتا ہے وہ جب جسم کے اندر جائے گا تو آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام حسن نے اس پانی کو پیا ہے اور وہ پانی آپ کے پیٹ کے اندر گیا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، قح کے ذریعے سے یعنی منہ کے راستے سے اور پاخانے کے راستے سے آپ کے پیٹ کے اندر سے اتڑیاں کٹ کٹ کر گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اتڑیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 40 دن آپ نے اسی کرب میں، اسی مصیبت میں، اسی پریشانی میں 40 دن گزارا ہے۔ 40 دن یعنی دھیرے دھیرے آپ کے جسم سے اندر کی چیزیں نکلتی رہیں یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، آپ کے پردہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ کا آخری وقت تھا تو میرے آقا امام حسن کے پاس حضرت امام حسین تشریف لائے اور حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اے بھائی جان، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو میرے آقا امام حسن نے کہا کہ اے میرے بھائی، تم جان کر کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ہاں، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ یہ الزام جو ہے وہ حضرت امام حسن کی بیوی پر لگایا جاتا ہے، میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ عالم دین نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ آپ کو زہر جو ہے آپ کی بیوی نے دیا تھا، مگر حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی اپنے فتاوی فقیہ ملت میں لکھتے ہیں کہ جب اس چیز کی کوئی تحقیق صحیح نہیں موجود ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل جو ہے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زہر جو ہے آپ کی بیوی نے ہی آپ کو دیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین نے جب پوچھا تو حضرت امام حسن نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، اس لیے آپ نے گمان کے مطابق، یعنی گمان ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو خراب بھی ہو، یعنی
ٹھیک اسی نے زہر دیا ہو یا اس نے نہ دیا ہو، صرف آدمی کا گمان ہو، اس لیے حضرت امام حسن نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اور جب حضرت امام حسن نے انکار کر دیا تو پھر حضرت امام حسین کو یہ چیز نہیں معلوم ہوئی کہ میرے بھائی کو زہر حقیقت میں کس نے دیا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جس بات کی صحیح تحقیق نہ ہو اس پر اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے بلکہ خاموش ہی رہنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں دشمنی تھی۔ بہت غور سے میری بات کو سننا۔ کچھ کتابیں یہ بتاتی ہیں تاریخی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو ہے وہ دشمنی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات جو ہے حقیقت میں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے مزاج کے حساب سے لکھتا ہے، اپنے مزاج کے یعنی جو اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے کتاب لکھتا ہے۔ اور جو تاریخ کے اندر جو بات لکھی جاتی ہے وہ روایت سے نہیں بلکہ صرف سنی باتیں لکھ دی جاتی ہے یا دیکھی باتیں لکھ دی جاتی ہے۔ تو ایسی باتوں کے بارے میں جو ہے حضرت علامہ مفتی احمد یارخان علیہ الرحمہ اپنی کتاب امیر معاویہ میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں جو ہے جو واقعات لکھے گئے ہیں، جو اس طریقے کے واقعات لکھے گئے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں بنتی نہیں تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ 95% جو ہے فیصد جو ہے وہ باتیں غلط ہیں۔ 95% یعنی پرسنٹ جو ہے وہ باتیں غلط ہے، 5% صحیح ہے۔ بلکہ اگر آپ کو کسی بات کو پرکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک پیمانہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کے جو صحابی ہیں، میرے محبوب کے جو غلام ہیں، وہ آپس میں بہت ہی نرم ہے، وہ آپس میں بہت ہی نرم ہے اور کفار کے لیے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو پیمانہ دے دیا کہ کوئی بھی صحابی جو ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں بوجھ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے اور اللہ کی بات بتائی ہوئی کبھی غلط نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب کوئی ایسی بات آئے تو آپ اس آیت کریمہ کے پیراگراف میں رکھ کر اس بات کو تول لینا، اس بات کا اندازہ لگا لینا اور جو بات صحیح ہو اسی پر عمل کرنا، کیونکہ آپ کو دنیا کے اندر اپنے اعمال کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ہر اس شخصیت سے، ہر اس چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا بھی رشتہ جو ہے نبی سے ہے، جس کا بھی رشتہ نبی سے ہے، مولا اس سے ہم کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی سچی پکی محبت پیدا فرما، ہم سب کی پیشانیوں میں جو ہے سجدے کی تڑپ پیدا فرما، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، ہم سب کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پر آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔